پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة تبقى بدوام الملک الحی القیوم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں گے جن کے لب مبارک کو بریلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں گے جن کے بالوں کی چمک کو وقت کے قلندر نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گسو۔ اس رسول قراشی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں گے جس کے امامہ شریف کو بریلی کے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا۔ اس رسول قراشی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں گے جن کی بھاؤں مبارک نویت ان اصلی رکعتین صلاة الفجر فرض اللہ تعالی اقتدیت بہذا الامام متوجہا الى جہت کعبۃ الشریفہ اللہ اکبر۔ آج دنیا کا مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو بولتا ہے متوجہا الى جہت کعبۃ الشریفہ، منہ میرا طرف کعبہ شریف کو اللہ اکبر۔ بتانے کا مطلب یہ ہے جب دنیا انسانیت نے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا، جب خدا کی عبادت کی تو وہ خانہ کعبہ کی طرف جھکا، چاہے وہ ہندوستان کا مسلمان ہو، پاکستان کا مسلمان ہو، آسٹریلیا کا مسلمان ہو، ویسٹ انڈیز کا مسلمان ہو، افغانستان کا رہنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے کا رہنے والا سنی مسلمان جب اس نے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا تو وہ خانہ کعبہ کی طرف جھکا۔ اے خانہ کعبہ تجھے تیرے تقدس کی قسم، اے خانہ کعبہ تجھے تیرے غلاف کی قسم، اے خانہ کعبہ تجھے تیرے حتیم کی قسم۔ دنیا انسانیت نے جب سجدہ کیا تو وہ تیری طرف جھکا۔ اے خانہ کعبہ کیا تو کسی کے لیے جھکا ہے؟ تو خانہ کعبہ کے تقدس سے آواز آتی ہے، ہاں ہاں دنیا میرے لیے جھکی ہے، لیکن خانہ کعبہ اگر کسی کے لیے جھکا ہے تو وہ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ ہے۔ بریلی کا امام بولتا ہے جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ جن کی سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے حضرات اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة تبقى بدوام الملک الحی القیوم۔ بڑا تیزی کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں، اس کے بعد رخصت ہو جاؤں۔ دیکھیں آج کی جو محفل ہے، رب قرآن میں فرما رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور بڑے بڑے یہاں پر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ لفظ اقرأ جو قرآن میں آیا، رب کہہ رہا ہے پڑھ، اقرأ پڑھیے۔ اور یہاں پڑھنے سے مفسرین نے بیان کیا ہے جو لفظ اقرا ہے، اس اقرا سے دینی دنیاوی پڑھائی مراد نہیں بلکہ دینی پڑھائی مراد ہے۔ اقرا بسم ربک الذی۔ اور میں بات آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ انسان دو چیزیں لے کر کے آگے بڑھتا ہے، یا تو وہ اے بی سی ڈی کی لائن سے نکل کر کے دنیا کی لائن میں جاتا ہے، یا پھر الف با تا سا پڑھ کر کے وہ حافظ قاری، مفتی، مجدد، غوث ابدال بنتا ہے۔ دنیا کے اندر دو ہی لائن ہے، ایک دنیاوی ہے اور ایک دینی لائن ہے۔ لیکن جو انسان اپنی عقل کو، اپنے دماغ کو دنیاوی تعلیم کو چھوڑ کر کے دینی تعلیم میں لگا دیتا ہے، اس انسان کی عقل کبھی پاگل نہیں ہوتی۔ حضور محدث کبیر کا وہ جملہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ حضور محدث کبیر فرماتے ہیں کہ جس انسان نے اپنے دماغ کو، اپنی عقل کو علم مصطفیٰ سے وابستہ کر لیا، وہ انسان کبھی پاگل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کبھی کوئی عالم پاگل نہیں ہوتا ہے، کبھی کوئی مفتی پاگل نہیں ہوتا ہے۔ آپ آگے بڑھیں، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں
جو انسان اپنی عقل کو اپنے ذہن کو علم دین مصطفیٰ سے جوڑ دیتا ہے وہ کبھی پاگل نہیں ہوتا، وہ کمزور دماغ کا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا میموری پاور بڑا اسٹرونگ ہوتا ہے، اس کا میموری پاور بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوا چلوں، یہ دنیا ہے، جب لوگوں نے قرآن کو مٹانے کی بات کی میرے بھائی، جنگ یمامہ میں جب حافظ قرآن کو شہید کر دیا گیا، ان کا مقصد یہ تھا کہ جب جنگ یمامہ میں حافظ قرآن کو شہید کر دیا جائے گا تو قرآن ہندوستان میں نہیں پہنچے گا، قرآن بریلی نہیں پہنچے گا، قرآن دھورا نہیں پہنچے گا، قرآن گوٹیا جو بنجاروں والی گوٹیا ہے وہاں قرآن نہیں پہنچے گا، قیامت تک یہ قرآن جانا ہے اور اسے ہمیں روکنا ہے۔ تو جنگ یمامہ میں 70 حافظ قرآن کو شہید کر دیا گیا، مطلب یہ تھا کہ جب قرآن یہاں ختم ہو جائے گا تو قیامت تک قرآن نہیں پہنچے گا۔ میرے بھائی ادھر ظالم جب قرآن کے حافظوں کو شہید کر رہے تھے، قاری قرآن کو شہید کر رہے تھے، کفر پر مشیت کو جلا لاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بریلی کی دھرتی پر ایک بچہ پیدا فرمایا، جس بچے نے اس کی ٹائمنگ کو جوڑا گیا تو 7 گھنٹے میں حافظ قرآن بنتا ہوا نظر آیا۔ ظالم قرآن کو مٹانے کی بات کر رہے تھے، کفر پر مشیت کو جلا لاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دھرتی پر ایک ایسے بچے کو پیدا فرمایا جس نے 3.5 مہینے میں قرآن کو حفظ کیا۔ دنیا انسانیت اس کو محقق حق حضور محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں ایک بچہ اور ایسا ہے جس کو جانتا ہوں جس نے 3.5 مہینے میں نہیں 7 مہینے میں قرآن کو حفظ کیا۔ دنیا انسانیت اس کو امام محمد کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں ایک ایسے بچے کو جانتا ہوں جس نے صرف 3 دن میں نہیں 7 دن میں نہیں 7 دن میں نہیں 7 مہینے میں نہیں بلکہ 7 گھنٹے میں قرآن کو حفظ کیا۔ دنیا انسانیت اس بچے کو حضور اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ انسان جب اپنی عقل کو اپنے ذہن کو علم دین مصطفیٰ سے جوڑ دیتا ہے تو اس کا قوت حافظہ کمزور نہیں ہوتا، اس کا میموری پاور اسٹرونگ ہو جاتا ہے، بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور مجدد الفسانی کو جب گوالیار کی جیل میں بند کیا گیا تو تاریخ یہ بتاتی ہے ہم لوگ اگر جیلوں میں چلے جائیں جا کر کے وکلا کو یاد کرتے ہیں، کاش کوئی ایسا وکیل ہمارے پاس آ جائے جو ہمیں جیل سے نکال کر کے باہر کر دے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے جب حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو گوالیار کی جیل میں بند کیا گیا تو وہاں پر آپ نے کسی وکیل کا انتظام نہیں کیا، گھر والوں سے نہ ملے، گاؤں والوں سے نہیں ملے۔ حضور مجدد الفسانی نے جیل کے اندر مصلی منگایا، قرآن منگایا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مجدد الفسانی نے قرآن پاک کو جیل کے اندر حفظ کیا، اور صرف قرآن کو حفظ نہیں کیا، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھا تو تاریخ کے اوراق یہ بولتے ہیں مجدد الفسانی نے جیل کے اندر مصلی منگا کر کے خدا کی عبادت کی، قرآن کو حفظ کیا، اور قرآن کو حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ جیل کے اندر بے شمار کفار کو کلمہ طیبہ پڑھا کر کے داخل اسلام بھی کیا۔ سبحان اللہ۔ اپنی عقل کو علم دین مصطفیٰ سے وابستہ کر دیتا ہے تو اس کا میموری پاور بڑا اسٹرونگ ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائی یہ دین اسلام ہے، بڑا دشواریوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ میرے بھائی صحابہ کرام نے پتے کھا کھا کر کے اپنی زندگی کو گزارا ہے، لیکن ہمارا دین ہم تک پہنچایا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھروں کو باندھ کر کے زندگی کو بسر کیا، لیکن ہمارا دین ہم تک پہنچایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کیا، حضرت عثمان غنی نے اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کیا۔ صحابہ کرام کی مشقتیں اور بڑا مصیبتیں جھیلنے کے بعد یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ میرے بھائی میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں اور اس کے ساتھ میں رخصت ہو جاؤں۔ آج ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ ماحول بڑا خراب ہے، میرے بھائی اس وقت سے زیادہ ماحول خراب آپ کو نہیں ملے گا کہ جس
नारे रिसालत मसलक आला हजरत माशाअल्लाह शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाकी मदीना भाई अहमदुल फत्ताह साहिब, मुझे लगता है जैसे ही गाड़ी से उतरे हैं सीधे मिंबर रसूल पर आ रहे हैं, वो तशरीफ ला चुके हैं माशाअल्लाह। बहुत जल्द वो सिर्फ 5 मिनट की गुफ्तगू और उसके बाद दीन इस्लाम बड़ा मशक्कत और मुसीबतों के साथ हम तक पहुंचा है। इस दीन इस्लाम को बचाने के लिए मैदान करबला में इमाम हुसैन ने अपने घर को लुटाया है। इस दीन इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए 72 नुफूस कुद्सिया को मैदान करबला में शहादत का जाम पीना पड़ा। सहाबाए किराम ने शहादतों का जाम पिया, बुजुर्गान दीन ने शहादतों का जाम पिया, फिर जाकर के ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। मैं आपको बताता हुआ चलूं, एक इंसान था जिसको दुनिया इंसानियत हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से याद करती है। ये मुसअब बिन उमैर दुनिया के सबसे पहले इमाम साहब हैं। ये दुनिया के सबसे पहले मौलवी साहब हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अभी आप ईमान लेकर के नहीं आए, मेरे नबी ने कहा मुसअब कलमा पढ़ लो। तारीख ये बताती है कि नबी के कहने पर हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलमा तैयबा पढ़ करके दाखिले इस्लाम हो गए। जब ये कलमा पढ़ करके दाखिले इस्लाम हुए तो इनके माँ बाप ने इनको जायदाद से अलग कर दिया। ऐ मुसअब, तुम कलमा पढ़ करके मोहम्मद मुस्तफा के दीन में शामिल हो गए हो, हमारे पास तुम्हारे लिए जायदाद नहीं है, दौलत नहीं है, हमारी वरासत तुमको नहीं मिलेगी। जाओ मोहम्मद अरबी के पास जाओ, उससे जाकर के मान लो, उससे जायदाद लो। तारीख के औराक ये बताते हैं कि हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हदीस पाक में आया है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, रअयतु अबवैहि युग़ज़्ज़िबानिही बिअत्यबि ताआमी वशराब। मैंने हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिदैन को देखा जो मक्का के अंदर हजरत मुसअब बिन उमैर को सबसे अच्छा खाना खिलाते थे, कीमती लिबास पहनाया करते थे। तारीख के औराक ये बताते हैं, ये मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मक्का के अंदर सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड खाना खाते थे, अच्छा लिबास पहनते थे। जब इनका इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के वक्त में जब इनके कफन का इंतजाम किया गया तो कफन में स्टैंडर्ड कपड़ा नहीं था, बल्कि एक चादर थी, एक चादर, और चादर ऐसी थी अगर सर ढक रहे थे तो पांव खुल जा रहे थे, पांव ढक रहे थे तो सर खुल जा रहा था। अल्लाह के रसूल की बारगाह में जब सहाबाए किराम पहुंचते हैं, जाकर के अर्ज की या रसूल अल्लाह, मुसअब बिन उमैर के कफन का इंतजाम नहीं हुआ, एक चादर है, सर को ढकते हैं तो पांव खुल जाते हैं, पांव को ढकते हैं तो सर खुल जाते हैं, या रसूल अल्लाह फतवा इरशाद फरमाइए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबाए किराम, जाओ मुसअब बिन उमैर के चेहरे को ढक दिया जाए और उनके पांवों पर अज़ग़िर नामी घास को लाकर के डाल दिया जाए। मेरे भाई, ये हजरत मुसअब बिन उमैर की जिंदगी है जो इस्लाम लाने से पहले कितनी स्टैंडर्ड जिंदगी गुजार रहे थे, अच्छा खाना खा रहे थे, अच्छा लिबास पहन रहे थे, लेकिन जब इनके विसाल का वक्त आया तो कफन के लिए एक चादर मयसर हुई। मेरे भाई, जब ये दाखिले इस्लाम हो गए, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मुसअब बिन उमैर एक गांव में दीन इस्लाम की तबलीग करने के लिए जाओ। वो गांव कोई और नहीं, उस गांव को आज हम लोग मदीना शरीफ के नाम से याद करते हैं। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दीन इस्लाम की तरवीज और इशाअत के लिए, मुस्तफा के दीन को फैलाने के लिए, हजरत इमाम आली मकाम की उस शहादत का जाम, जो जाम हजरत इमाम आली मकाम ने मैदान करबला में किया था, उस नाना के दीन को बचाने के लिए हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ में कुफ्फार के बीच में दीन इस्लाम की तबलीग करने के लिए गए। जब आप वहां पर पहुंचे तो कुएं के पास में कुछ लोग बैठ करके शराब पी रहे थे। हजरत मुसअब बिन उमैर का जज्बा देखे, आप ये बोलते हैं कि माहौल बड़ा खराब है। मेरे भाई, उस वक्त से ज्यादा माहौल खराब नहीं होगा जब हजरत मुसअब बिन उमैर कुफ्फार के बीच में जाकर के आपने कहा, ऐ लोगो, अल्लाह एक है, मोहम्मद अरबी अल्लाह
اللہ کے رسول ہیں، ان کا کلمہ پڑھو، ان پر ایمان لاؤ، اللہ ایک ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ جب مصعب بن عمیر نے یہ تبلیغ کی تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ قبیلے کا سردار نکل کر کے آتا ہے اور آ کر کے اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اے غلام یہ خنجر لے کر کے جاؤ اور مصعب کی گردن کاٹ کر کے لاؤ۔ تاریخ کے اوراق یہ بتاتے ہیں کہ غلام نے جب غلام حضرت مصعب بن عمیر کی بارگاہ میں آیا تو آ کر کے کہا کہ اے مصعب تم کس نئے دین کی بات کرتے ہو؟ ہم لوگوں کو ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹانے کی بات کرتے ہو؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں او تجلس و تسمع لی ان ردیت عمرا فقبلتہ فان کرہت فازل ما تکرہ۔ آپ بیٹھے میری بات سنیں، اگر میری بات آپ کو اچھی لگے تو اس کو قبول کر لینا، اگر میری بات پسند نہ آئے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس غلام نے کہا آپ نے بڑا انصاف کی بات کی ہے، بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر نے سورہ زخرف کی تلاوت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا یہ غلام جب وقت میں نہیں آیا تو جو قبیلے کا سردار تھا وہ سردار خود حضرت مصعب کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کے کہا اب تم کس دین کی بات کرتے ہو؟ ہم لوگوں کو ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹا کر کے نئے دین میں شامل کرنا چاہتے ہو؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں او تجلس و تسمع لی ان ردیت عمرا فقبلتہ فان کرہت فازل ما تکرہ۔ حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا آپ میری بات سنیں، غور سے سنیں، اگر بات میری اچھی لگے تو اس کو سن لینا ورنہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے جو قبیلے کا سردار حضرت مصعب کی بارگاہ میں آیا، آ کر کے پوچھا اے مصعب تمہارے دین میں شامل ہونے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ تو حضرت مصعب فرماتے ہیں ہمارے دین میں شامل ہونے کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ پہلے کلمہ طیبہ پڑھ لو، غسل کر لو، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر کے داخل اسلام ہو جاؤ۔ قبیلے کا سردار تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا، اس نے وضو کیا، غسل کیا، نفل 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ پورے طور سے داخل اسلام ہو گیا تو اپنے قبیلے کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے اے قبیلے والو میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ قبیلے والے کہتے ہیں آپ بڑا نیک انسان ہیں، میں بڑا مختصر کی طرف آتا ہوں۔ تاریخ کے اوراق یہ بتاتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اسٹینڈرڈ زندگی چھوڑ کر کے غربت میں آ کر کے آپ نے مدینہ کے اندر جو تبلیغ کی تھی، اس تبلیغ کا ثمرہ یہ ہوا تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ آباد میں گئے تھے، 10,000 لوگ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہو چکے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔